بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بڑا اور خوبصورت ملک تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ اس ملک کا بادشاہ سلطان سلیم تھا۔ سلطان سلیم بہت نیک، اللہ سے ڈرنے والا اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا حکمران تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، بادشاہت اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کا حق ادا کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ سلطان سلیم کے پاس ایک بہت سمجھدار اور ایماندار وزیر تھا جس کا نام وزیر حمید تھا۔ وزیر حمید بہت عقل مند، دور اندیش اور انصاف پسند انسان تھا۔ وہ ہمیشہ بادشاہ کو صحیح مشورہ دیتا تھا۔ ملک کی خوشحالی۔ نور آباد میں لوگ بہت خوش تھے۔ کھیتوں میں ہریالی تھی، بازاروں میں رونق تھی اور لوگوں کے دلوں میں سکون تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سلطان سلیم کا انصاف اور وزیر حمید کی دانائی تھی۔ ایک دن سلطان سلیم نے وزیر حمید سے کہا، حمید، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ اگر ہم ظلم کریں گے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر حمید نے ادب سے جواب دیا، جہاں پناہ، جب تک آپ انصاف کرتے رہیں گے اللہ کی رحمت اس ملک پر برستی رہے گی۔ ایک غریب کسان کی فریاد۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک غریب کسان روتا ہوا دربار میں آیا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، میرا پڑوسی زمیندار میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ زمیندار کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر بعد زمیندار دربار میں آیا۔ وہ بہت امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، یہ زمین میری ہے، اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر حمید کی طرف دیکھا۔ وزیر حمید نے کہا، جہاں پناہ، سچ جاننے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اس نے دونوں سے کہا کہ وہ اگلے دن صبح اسی زمین پر آئیں۔ سچائی کی آزمائش۔ اگلے دن بادشاہ، وزیر اور دونوں آدمی اس کھیت پر پہنچ گئے۔ وزیر حمید نے کہا، تم دونوں اس زمین میں ہل چلاؤ۔ غریب کسان نے محبت سے مٹی کو چھوا اور ہل چلانا شروع کر دیا۔ وہ زمین کے ہر حصے کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن زمیندار کو زمین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وزیر حمید مسکرایا اور بولا، جہاں پناہ، جو شخص اپنی زمین کو پہچانتا بھی نہیں، وہ اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا، یہ زمین کسان کی ہے۔ زمیندار شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وزیر کی دانائی۔ دربار ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے وزیر حمید سے کہا، حمید، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں صحیح فیصلہ نہ کر پاتا۔ وزیر حمید نے عاجزی سے جواب دیا، جہاں پناہ، انصاف ہی بادشاہ کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ رات کا واقعہ۔ ایک رات سلطان سلیم نے عام آدمی کا لباس پہنا اور شہر کی گلیوں میں نکل پڑا تاکہ لوگوں کی حالت خود دیکھ سکے۔ وہ ایک جگہ رکا جہاں دو آدمی باتیں کر رہے تھے۔ پہلا آدمی بولا، ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہے۔ دوسرا آدمی بولا، ہاں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اس کے بعد آنے والا بادشاہ شاید اتنا اچھا نہ ہو۔ یہ بات سن کر سلطان سلیم گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن اس نے وزیر حمید سے کہا، حمید، ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے جس سے ہمیشہ انصاف قائم رہے۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ ملک میں مضبوط قوانین بنائے جائیں۔ انصاف کا نیا دور۔ چند دن بعد بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کر دیا، اس ملک میں ہر شخص برابر ہے، امیر ہو یا غریب، سب کو انصاف ملے گا۔ آہستہ آہستہ نور آباد پورے علاقے میں انصاف اور خوشحالی کی مثال بن گیا۔ کہانی کا سبق۔ اس کہانی سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ انصاف کرنے والا حکمران ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ ایک عقل مند اور ایماندار وزیر بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کیا گیا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ نور آباد میں انصاف اور امن کا دور شروع ہو چکا تھا۔ سلطان سلیم کی دیانت داری اور وزیر حمید کی دانائی کی وجہ سے پورے ملک میں خوشحالی پھیل گئی تھی۔
لوگ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے۔ لالچی وزیر کی سازش۔ دربار میں ایک اور وزیر بھی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ وہ دل سے بہت لالچی اور حسد کرنے والا انسان تھا۔ اسے وزیر حمید کی عزت اور مقام سے بہت جلن ہوتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا، جب تک حمید وزیر ہے مجھے کبھی طاقت نہیں ملے گی۔ ایک دن قاسم نے بادشاہ کے خلاف سازش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چند بدعنوان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جھوٹا الزام۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ قاسم کھڑا ہوا اور بولا، جہاں پناہ، مجھے ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہو قاسم، کیا بات ہے؟ قاسم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ وزیر حمید خفیہ طور پر خزانے سے سونا لے رہا ہے۔ یہ سن کر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کیونکہ وہ حمید پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ سلطان سلیم نے وزیر حمید کو بلایا اور پوچھا، حمید، کیا یہ بات سچ ہے؟ وزیر حمید نے سکون سے جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اللہ گواہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ سچائی کی تلاش۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ نہ کیا۔ اس نے کہا، ہم اس معاملے کی مکمل تحقیق کریں گے۔ وزیر حمید نے بھی کہا، جہاں پناہ، سچائی سے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ کچھ دن تک تحقیق جاری رہی۔ آخر کار حقیقت سامنے آ گئی۔ پتہ چلا کہ خزانے سے سونا چوری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قاسم خود تھا۔ وہ وزیر حمید کو بدنام کر کے خود بڑا وزیر بننا چاہتا تھا۔ انصاف کا فیصلہ۔ جب حقیقت سامنے آئی تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ سلطان سلیم نے کہا، قاسم، تم نے نہ صرف خزانے سے چوری کی بلکہ ایک بے گناہ انسان پر جھوٹا الزام بھی لگایا۔ قاسم شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کھڑا رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے اور اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ وزیر حمید کی عاجزی۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر حمید سے کہا، حمید، تم واقعی بہت ایماندار اور صبر والے انسان ہو۔ وزیر حمید نے جواب دیا، جہاں پناہ، جب انسان سچا ہوتا ہے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم میرے سب سے قابل اعتماد مشیر ہو۔ نور آباد کی مثال۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نور آباد میں کبھی بھی ظلم یا جھوٹ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے تھے، ہمارا بادشاہ انصاف پسند ہے اور اس کا وزیر دانا ہے، اسی لیے ہمارا ملک خوشحال ہے۔ کہانی کا سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ حسد اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ایماندار اور صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ قاسم کی سازش ناکام ہونے کے بعد نور آباد میں دوبارہ سکون اور خوشحالی کا ماحول قائم ہو گیا۔ لوگ اپنے بادشاہ سلطان سلیم اور وزیر حمید پر پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کرنے لگے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی نہ کبھی آزمائش ضرور آتی ہے۔ خشک سالی کی آزمائش۔ ایک سال نور آباد میں بارش بہت کم ہوئی۔ کھیت سوکھنے لگے، دریا کا پانی کم ہو گیا اور کسان پریشان ہونے لگے۔ لوگ دربار میں آ کر فریاد کرنے لگے۔ ایک بوڑھا کسان ہاتھ اٹھا کر بولا، جہاں پناہ، اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ بادشاہ سلطان سلیم کو اپنی رعایا کی فکر ہونے لگی۔ اس نے فوراً وزیر حمید کو بلایا اور کہا، حمید، ہمیں کوئی ایسا حل تلاش کرنا ہوگا جس سے لوگ بھوکے نہ رہیں۔ وزیر حمید کی حکمت۔ وزیر حمید نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، جہاں پناہ، سب سے پہلے ہمیں خزانے کے دروازے غریبوں کے لیے کھولنے ہوں گے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، آج سے خزانے کا اناج غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ وزیر حمید نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ملک میں نئے کنویں اور نہریں بنائی جائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ لوگوں کی مدد۔ چند ہی دنوں میں پورے ملک میں کام شروع ہو گیا۔ کنویں کھودے جانے لگے، نہریں بننے لگیں اور غریبوں میں اناج تقسیم ہونے لگا۔ لوگ بادشاہ کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ ایک عورت نے کہا، اللہ ہمارے بادشاہ کو سلامت رکھے، اس نے ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اللہ کی رحمت۔ کچھ دن بعد ایک رات اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ کھیت دوبارہ سرسبز ہو گئے۔ لوگ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اگلے دن دربار میں ایک عالم نے کہا، جہاں پناہ، جب حکمران انصاف اور رحم کے ساتھ حکومت کرتا ہے تو اللہ بھی اس ملک پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کی نصیحت۔ اس واقعے کے بعد سلطان سلیم نے دربار میں سب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، حکمران کا اصل کام اپنی رعایا کی خدمت کرنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ وزیر حمید مسکرا کر بولا، جہاں پناہ، یہی ایک سچے بادشاہ کی پہچان ہے۔ نور آباد کی شہرت۔ وقت گزرنے کے ساتھ نور آباد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے تھے، اگر دنیا میں کہیں انصاف اور رحم کی حکومت ہے تو وہ نور آباد میں ہے۔ کہانی کا سبق۔ اس حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مشکل وقت میں حکمران کو اپنی رعایا کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ صبر کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ نیک نیت سے کیا گیا کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔